74 سال سے خطے کو بغیر آئین کے نہیں رکھ سکتے. اس خطے کی ریفلیکشن آپ کے آئین میں نہیں ہے، نہ اس کا اپنا کوئی آئین ہے. ظاہر ہے اس طرح کی محرومیاں جب یہاں پہ ہوں گی تو جو پرابلمس کریٹ ہوں گی وہ بڑی خطرناک ہو سکتی ہیں. صحیح، لیکن اس حکومت کی نااہلی کیسے ہو گئی؟ یہ تو کام کر رہی تھی. دیکھیں، ایک تیار چیز آپ کے پلیٹ میں رکھا گیا ہے، اسے آپ سنبھال نہیں سکتے تو نااہلی ہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو باپ کی جو بھی موومنٹ ہے وہ ان کے لیے میسج ہے کہ 74 سال میں جس کیس کو ریاست مس ہینڈل کر رہی تھی اور سیریس نہیں لے رہی تھی، گلگت بلتستان کے لوگ سیریس تھے. آج 74 سال بعد ریاست اس کیس کو ہینڈل کرنے میں سیریس ہے اور ہماری قیادت سیریس نہیں ہے. اگر آپ بات کریں تو کوئی 2-1 مہینے پہلے ہمارے چیئرمین بلال صاحب نے بھی کہا تھا اگر یہ پیش نہیں کرتے ہیں تو یہ جو امینڈمنٹ ہے میں خود اسمبلی میں پیش کروں گا. ٹھیک ہے، جس طرح کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جن کے اوپر ہم نے بات کی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صوبہ بنے گا؟ پھر کب تک بنے گا؟ کریڈٹ کس کو جائے گا؟ دیکھیں جی، تحریک انصاف کی مانگے تانگے کی حکومت ہے، ان کے پاس سادہ میجورٹی ہی نہیں ہے، آزاد امیدوار ہیں. ظاہر ہے یہ تو ان کے ساتھ ہمیشہ سے چیلنج رہے گا. میں ذاتی طور پر وزیر اعلیٰ صاحب کا سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی نااہلی میں آتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو سنبھال نہیں سکتے، ایک اچھے ٹیم لیڈر بن نہیں پا رہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN، میں ہوں شبیر میر. ناظرین، گلگت بلتستان عبوری آئینی صوبے کی کشتی ہچکولے کھاتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہر روز ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. میرے مہمان پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما عباس موسوی، یہ ایک تجزیہ کار بھی ہیں بنیادی طور پہ، اور ہم صرف پیپلز پارٹی کا موقف نہیں جانیں گے، ان ڈیولپمنٹس کے اوپر ایک تجزیہ بھی کرنے کی کوشش کریں گے. عباس صاحب بہت شکریہ. تھینک یو. آپ کو کیسے لگتا ہے جو عجیب و غریب قسم کے ڈیولپمنٹس، عجیب و غریب میں میری رائے ہے، ٹھیک ہے، آپ شاید اس کو عجیب و غریب نہ سمجھیں کیونکہ بلوچستان عوامی پارٹی باپ کے نام سے جانی جاتی ہے، بغیر کسی کو بتایا سینٹ کے اندر ایک بل ٹیبل کیا، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں تو ہماری جو لیڈرشپ ہے، جو ہماری صوبائی حکومت ہے، اس کی نااہلی اور ناکامی سمجھتا ہوں کہ جو ڈیولپمنٹس ہونی ہے یا جو سٹیٹس میں تبدیلی آنی ہے وہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں اس ملک کی قومی سلامتی کا مسئلہ بنایا گیا ہے، اور قومی سلامتی کی جو پالیسی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ گلگت بلتستان کا سٹیٹس چینج ہونا چاہیے. اور یہ نیڈ آف ٹائم بھی ہے کہ آپ 74 سال سے خطے کو بغیر آئین کے نہیں رکھ سکتے. اس خطے کی ریفلیکشن آپ کے آئین میں نہیں ہے، نہ اس کا اپنا کوئی آئین ہے. ظاہر ہے اس طرح کی محرومیاں جب یہاں پہ ہوں گی تو جو پرابلمس کریٹ ہوں گی وہ بڑی خطرناک ہو سکتی ہیں. صحیح، لیکن اس حکومت کی نااہلی کیسے ہو گئی؟ یہ تو کام کر رہی تھی. دیکھیں، ایک تیار چیز آپ کے پلیٹ میں رکھا گیا ہے، اسے آپ سنبھال نہیں سکتے تو نااہلی ہے نا. میں اس لحاظ سے نااہلی سمجھتا ہوں. دیکھیں، میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں جس میں مخلص بھی ہوں، اور میرے کام کی اگر جس کا میرے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے وہ سپورٹ کرتا ہے تو مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. صحیح، ایک چاہے وہ کوئی بھی ہو. صحیح، ٹھیک ہے. عباس صاحب، ایک ڈیولپمنٹ تو بیچ میں اچانک یہ آ گئی کہ فروغ نسیم نے کہا کہ اسمبلی 5 سال کی ہے. دیکھیں، انہوں نے یہ کہا کہ کدھر لکھا ہے میں آپ بتائیں، آن ریکارڈ ہے، تو یہ بھی تو کوئی پلانٹڈ تھی کہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ایشو یہ ہے نا کہ جو چیزیں ڈسکس پہلے کرنے کی ہوتی ہیں یہ بعد میں کرتے ہیں ہمیشہ سے. جو کریڈٹ لینا ہے وہ اتنا اس کو کھچڑی بناتے ہیں کہ وہ لے ہی نہیں پاتے. دیکھیں، یہ جو چیزیں ڈسکس کرنے کی تھی وہ تو پارلیمانی کمیٹی میں کرنی تھی جو اس قرارداد سے پہلے بیٹھی تھی اور جس کے اوپر ایگریمنٹ ہوا تھا، جس کے اوپر سائن ہوئے تھے، ہماری قیادت نے ہمیں بتایا. تو اس پہ یہ باتیں کرنے کی تھی. اس میں کیٹیگوریکلی انہوں نے ایگری کیا کہ ہم 2.5 سال بعد ہم جائیں گے. اور آپ چیف منسٹر صاحب کی وہ اسپیچز دیکھیں، جب استور آئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے تقریر کیا اور اخبار میں بیانات ہے ہمارے پاس 2.5 سال ہے. اس کے بعد یہ بحث بنتی نہیں تھی. اس کے بعد آپ اسلام آباد میں جا کے مختلف اقتدار کی راہداریوں میں منتیں کر کے، ملاقاتیں کر کے آپ اس طرح کی لوبنگ کریں گے تو اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا. ظاہر ہے اگر آپ اس کی طرف جائیں گے تو گلگت بلتستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ڈیولپمنٹ میں کہ آپ کی جو حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں، 2.5 سال آپ کی حکومت ہوتی ہے، اگلے 2 سال جو ہے نا آپ بالکل بیٹھے رہتے ہیں، مکھیاں مارتے ہیں. اس کی وجہ ہوتی ہے کہ فیڈرل میں دوسری گورنمنٹ نہیں ہوتی. تو گلگت بلتستان کی ڈیولپمنٹ میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی حکومت 5 سال کام کر ہی نہیں سکتی. تو ظاہر ہے جو لوگ جو بھی قوتیں اس کے پیچھے ہیں، چاہے وہ ریاستی بیانیہ ہے یا جو بھی ہے، وہ بھی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو باپ کی جو بھی موومنٹ ہے وہ ان کے لیے میسج ہے کہ آپ اپنا قبلہ صحیح. یہ 5 سال دورانیوں والا جو ڈیولپمنٹ ہے، آپ کے خیال میں یہ لابنگ کا نتیجہ ہے حکومت کی طرف سے خود؟ اوبویسلی ہم آپ کے منسٹرز بیٹھ کے تو یہ اسلام آباد میں جو بیانات ان کے آ رہے تھے کہ ہم قربانی دینے والوں میں ہیں، تاریخ میں یاد نہیں، قربانی اگر دیتے ہیں تو پھر اسد کیسر سے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ فروغ نسیم کے پاس لابنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جا کے بابا ریوان کے دروازے پہ کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ قربانی دیں. ٹھیک. آپ نے جو ایگریمنٹ آپ لکھ کے مانگنا چاہتے ہیں وہ تو آپ کو 1.5 سال پہلے 1 سال پہلے لکھ کے دیا گیا ہے. اس کے بعد آپ کیا ایگریمنٹ چاہتے ہیں؟
جب آپ کو آن بورڈ نہیں لیا آپ کی قیادت تو آپ قیادت سے پوچھیں، نہ کہ آپ اس پورے پروسیس کو سبوتاژ کریں. ٹھیک ہے. عباس صاحب، ایک ڈیولپمنٹ جس کے اوپر بڑی بحث ہو رہی تھی کہ سینٹ میں اتنی سیٹیں ہیں، قومی اسمبلی میں اتنی سیٹیں ہیں وغیرہ وغیرہ، اگرچہ وہ ابھی تک باقاعدہ پبلک تو نہیں ہے کہ سینٹ میں ہمارا کتنی سیٹیں ہوں گی. آپ کو اگر ہے تو آپ ضرور بتائیں. قومی اسمبلی میں 4 کی حد تک تو ہم نے سنا تھا. تو بیچ میں باپ کی طرف سے ایک بل جمع ہو گیا تو وہ ساری جو گفتگو تھی وہی کسی اور طرف چلی گئی. دیکھیں، باپ کا جو انیشل بل کا ڈرافٹ جو جمع ہوا ہے وہ تو اوبیسلی 3 اور 4 کو کوئی بھی بندہ دیکھتا ہے اس میں اتنی غلطیاں ہیں، اس نے واپس ہونا ہی تھا. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ باپ کا بل ایک میسج تھا کہ آپ اس جو پروسیس ہے اس کو اسٹریم لائن کریں، ورنہ ہمارے پاس دوسرے راستے بھی ہیں. ٹھیک. اور یہ فائنل نہیں ہے. اور آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے، باپ کے جو سینیٹرز ہیں انہوں نے آ کے وزیر اعلیٰ صاحب سے ملاقات کی، وزیر اعلیٰ اور دوسرے وزیروں کی جو سرنڈر کرنا اور اپنا پریویس بیانیہ ہے جو میں ایک بیوقوفی سمجھتا ہوں ان کی طرف سے، اس کو واپس لینا اور بیٹھ کے بات کرنا. اب یہی ہوگا کہ جو ڈسکشن لاسٹ ٹائم ہوئی تھی، جو فائنل میٹنگ اسلام آباد میں ہوئی تھی وفاق اور سب کے ساتھ مل کے، جس میں جو میری معلومات ہیں 6 سینٹ کی سیٹیں وفاق کی طرف سے آفر ہوئی تھی. تو ادھر سے ہماری جو قیادت ہے امجد ایڈوکیٹ صاحب نے ایک سیٹ اور ڈیمانڈ کی تھی اور 4 سیٹیں، 3 جنرل اور ایک خواتین کی سیٹ. تو امجد صاحب نے کہا تھا کہ آپ 4 جنرل کریں، خواتین کی کریں، 5 کریں. تو یہ آخری ڈسکشن تھی اور آخری یہ بات تھی، اس پہ ڈسکشن کلوز ہوئی تھی. اس کے بعد یہ باپ والی سینٹ کی بات ہوئی تھی. سینٹ کی 6 سیٹیں اور ایک ایکسٹرا کی امجد صاحب نے بات کی. تو یہ 7 سیٹوں کی بات. ٹھیک ہے. کل کی ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ باپ کی اس بل جمع کرانے کے بعد جو ہمارے گلگت بلتستان اسمبلی کی اس میں لکھا ہوا ہے پارلیمانی کمیٹی، تو کمیٹی کی طرف سے 13 ممبران نے دستخط کر کے یہ کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، اس بل کو پبلک کی توہین ہے. انہوں نے کنڈیم بھی کیا اور ساتھ میں یہ کہا کہ ہاں بائیکاٹ ہوگا اگر ہمارا بل پیش نہیں ہوگا، ہمارا بنایا ہوا. تو وہ ایک ڈیولپمنٹ آن ریکارڈ. آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ چیف منسٹر نے بھی تعریف کی ہے، فتح اللہ خان صاحب نے بھی تعریف کی ہے. تو یہ والی کمیٹی جنہوں نے لکھ کے دی ہے یہ کدھر کھڑی ہے؟ دیکھیں، اگر آپ کو یاد ہو ہم نے پہلے بھی اس پہ گفتگو کیا اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ گلگت بلتستان کے مسئلے پہ، خاص طور پر کشمیر کے مسئلے پہ پی ٹی آئی جتنی کنفیوز ہے اور بیانیہ اسٹیٹ کا جو اس ریاست کا بیانیہ ہے وہ بھی انہیں اس کا بھی سمجھ نہیں ہے. تو یہ اس انتہائی سیریس کیس کو 74 سال میں جس کیس کو ریاست مس ہینڈل کر رہی تھی اور سیریس نہیں لے رہی تھی، گلگت بلتستان کے لوگ سیریس تھے. آج 74 سال بعد ریاست اس کیس کو ہینڈل کرنے میں سیریس ہے اور ہماری قیادت سیریس نہیں ہے. ہماری جو حکومت ہے، جو ہماری حکومت میں بیٹھے ہوئے وزراء اور چیف منسٹر صاحب ہیں، وہ اس کو مس ہینڈل کر رہے ہیں اور ایمبیگوٹیز کریٹ کر رہے ہیں، جو کہ ایک انتہائی نامناسب عمل ہے. تو آج کی لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ تھی، جیسا ابھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ باپ کی وہی وفد آیا، انہوں نے ملاقات کی اور اچھے معاملات وہاں سے طے ہو گئے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ بات آگے بڑھے گی، لیکن دوسری طرف سے وہی کمیٹی کی میں دوبارہ بات کروں گا. آپ کے خیال میں یہ جوائن کریں گے دوبارہ جا کے؟ کیونکہ لکھ کے اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہمارا والا ڈرافٹ نہیں ہوگا تو ہم بائیکاٹ کریں گے. آپ کو لگتا ہے کیا ہے؟ دیکھیں شبیر صاحب، جب ایک بات ڈیسائیڈ ہو گئی، دیکھیں قومی اسمبلی یا سینٹ میں ہماری نمائندگی تو نہیں ہے. ہمارے جو وزراء ہیں انہوں نے ہماری اسمبلی سے پاس کرنا تھا. قومی یا سینٹ میں یا تو چیف منسٹر صاحب کی حکومت ہے، وہ اپنی کمیٹی کو، اپنی پارٹی کو وہ کرتے اور وہ پی ٹی آئی کی طرف سے وہ فائل ہوتا. اگر وہ فائل کرانے میں کامیاب نہیں ہوئے یا لیٹ ہوئے یا دیر ہوئی، جو بھی ہوئی واٹ ایور، اس کو ہم بات نہیں کرتے. پیچھے اگر آپ بات کریں تو کوئی 2-1 مہینے پہلے ہمارے چیئرمین بلاول صاحب نے بھی کہا تھا اگر یہ پیش نہیں کرتے ہیں تو یہ جو امینڈمنٹ ہے میں خود اسمبلی میں پیش کروں گا. تو ان کو چاہیے یہ تھا کہ اس میں ایمبیگوٹیز کریٹ کرنے کے بجائے ایک کنسنسس جو کریٹ ہوا تھا، ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا، ساری چیزیں کلیئر تھی، اس کے بعد ایمبیگوٹیز کریٹ نہیں کرنی تھی. اس کو جتنا جلدی ہے اس کو آگے بڑھانا تھا. اور انہوں نے ایمبیگوٹیز بھی جو ہے پارلیمانی کمیٹی میں نہیں کریٹ کی. ٹرانزیشنل جو کمیٹی ہے، ٹرانزیشن میں آپ کو پتہ ہے جب کسی علاقے کا انضمام ہوتا ہے، جیسے فاٹا میں بھی ہوا تھا، جب ڈیسیجن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو محکمے ختم ہوں گے، جو نئے محکمے بنیں گے، جیسے جی بی کونسل ختم ہوگا، سپریم اپیلیٹ کورٹ ختم ہوگا، وہاں سے سپریم کونسل کی بینچ یہاں پہ آئے گی، تو اس کو ٹرانزیشن کیسے کرنا ہے، ان چیزوں کے اوپر انہوں نے ایک ریکمنڈیشنز دینی تھی. اب انہوں نے اس کو ایک صوبہ بنے گا یا نہیں بنے گا اس کا مسئلہ بنا دیا. بیسک ڈیسیجن کو چیلنج کیا اور ماحول ایسا کریٹ کیا کہ لوگوں کے اندر جو ہے نا مختلف قسم کے تحفظات پیدا ہو گئے. اصل جو ڈسکشن ہے اس سے انہوں نے چیزیں ہی ہٹا دی. اصل میں جو مسئلہ ہے وہ تو ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. اس میں آپ نے بات کرنی تھی کہ بھائی ہم نے مدت پوری کرنی، ہم نہیں مانتے. اس وقت آپ نے دستخط کر دیا کیونکہ آپ آئے ہی اس پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے تھے کہ آپ انہیں منع ہی نہیں کر سکتے تھے. اب آپ آ کے ایک قسم کی جو ہے نا سازش کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے انتہائی نامناسب ہے اور اممیچور سٹیپ ہے. صحیح ہے. جو پارٹی کے اندر، پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو دڑ بندی ہے یہ ایگزسٹ کرتی ہے، آپ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ دھڑا مضبوط ہو کے، جیسے ہم نے پہلے خدشات کا اظہار کیا تھا
انہیں انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ٹھپ ہو جائے گا کہ نہیں, یہ بات آگے بڑھے گی؟ دیکھیں جی, تحریک انصاف کی مانگے تانگے کی حکومت ہے, ان کے پاس سادہ میجورٹی ہی نہیں ہے, آزاد امیدوار ہیں, ظاہر ہے یہ تو ان کے ساتھ ہمیشہ سے چیلنج رہے گا. میں ذاتی طور پر وزیر اعلیٰ صاحب کا سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی نااہلی میں آتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو سنبھال نہیں سکتے, ایک اچھے ٹیم لیڈر بن نہیں پا رہے, اپنی ٹیم کو سنبھال نہیں پا رہے, اور ایک دن دو وزراء جی بی ہاؤس کے ایک کمرے میں بیٹھ کے سازش کرتے ہیں, اگلے دن دوسرے دو وزراء سازش کرتے ہیں. یہ ایک نامناسب عمل ہے. ان کو ٹیم لیڈر بننا چاہیے, ان کو ایک اپنی قیادت کا ایک قسم کا اظہار کرنا چاہیے, ان مسئلوں کو سمجھانا چاہیے اور سلجھانا چاہیے. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے, سائن کیا ہے, آپ نے اناؤنس کیا ہے میرے پاس صرف 2.5 سال ہیں, تو اس کے بعد آپ اپنے وزراء کو کانفیڈنس میں لیتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ان کی جو ریزرویشنز ہیں اسے ختم کرتے ہیں. اب وزراء اپنی 2.5 سال کی نوکری کی خاطر جو ہے نا پورے گلگت بلتستان کے جو ایک فائدہ ہے, جو ایک امپاورمنٹ ہے, ہم سمجھتے ہیں ایک پولیٹیکل امپاورمنٹ, ایک جوڈیشل امپاورمنٹ اور ایک اکنامک امپاورمنٹ ہے اس نئے جو سیٹ اپ کے ساتھ, ایک نئے جو امنڈمنٹ کے ساتھ, اس کے خلاف ایک قسم کا ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ نامناسب ہے. ٹھیک ہے, جس طرح کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جن کے اوپر ہم نے بات کی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صوبہ بنے گا, پھر کب تک بنے گا, کریڈٹ کس کو جائے گا؟ دیکھیں جی, ایک چیز پلیٹ میں رکھ کے کریڈٹ تحریک انصاف کی حکومت کو دینے کے لیے خالد خورشید صاحب کے حوالے کیا تھا. انہوں نے خود اس دودھ میں مہنگنی ڈالی ہے, تو اب ظاہر ہے جو لوگ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں. اب ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس چیز کو سیریس لینا چاہیے. باقی اس ملک میں ہم 70-74 سال سے رہ رہے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 70-74 سال سے گلگت بلتستان کے لوگ سیریس تھے کہ ان کا اسٹیٹس چینج کیا جائے, ان کو ایک ایسا اسٹیٹس ملے, اتنے رائٹس ملیں تنازع کشمیر میں کا حصہ ہوتے ہوئے جو باقی ملک کے شہریوں کے پاس ہیں. پہلی مرتبہ ریاست اس کو تسلیم کرتی ہے اور اس بیانیے پہ آئی ہے, تو ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے. بہت شکریہ عباس موسوی صاحب پروگرام میں آنے کے لیے. ناظرین, پروگرام دیکھنے کا شکریہ, فیڈ بیک ضرور دیجیے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.